ایک یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی neither here nor there, number one. number two, عوام جو ہے وہ اس وقت اتنی تھکی ہوئی ہے اور اتنی غصے میں ہے اگینسٹ عمران خان کہ عوام میں تو شاید لڈو اور بانٹے جائیں اور گلاب جامن کھائے جائیں، جو کہ اگین بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا. ضیاء الحق کے زمانے میں پیپلز پارٹی پوری اتنی بڑی جماعت تھی، اس کو ناک آؤٹ کر دیا تھا تو آدھا پاکستان لڈو کھا رہا تھا مگر آدھا پاکستان رو رہا تھا. مگر آج کے جو حالات ہیں میرے خیال سارا پاکستان ہی لڈو کھائے گا، اور شاید کچھ امیر لوگوں کے علاقے ہیں جہاں چپ کر کے سوم ہوگا، مگر ادروائز کوئی خاص بات نہیں. اور آخری بات یہ کہ اس صورت میں اگر وہ 3 ماہ کے لیے آتے ہیں اور آ کے سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ جی آپ مہربانی کر کے ایک انٹرم گورنمنٹ لگا دیں جس کا صرف مقصد یہ ہوگا کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کروا دی جائے، آپ اس کی نگرانی کر لیں اور ہم آئے ہیں آپ کے حوالے کر کے ہم جا رہے ہیں واپس بیرکس، اور آپ 3 ماہ کے اندر اندر ایک ٹرانسفر آف پاور کروا دیں. ہم نے ایک کرائسس تھی اس کو ریزالو کیا ہے. وی کانٹ افورڈ ٹو ہیو اے آرمی ویکنڈ ایٹ دس ٹائم. اور یقینی طور پہ اگر آج کل کا سپریم کورٹ ان کو نہیں ایسی لیجیٹمیسی دیتا تو بہت سے جج بیٹھے ہیں اندر بھی اور باہر بھی جو دے دیں گے ان کو، اس سے کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. اور اگر 3 مہینے کی بات ہے یا 4 مہینے کی بات ہے، اٹس ناٹ اے بگ ایشو. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارمولاز اویلیبل ہیں، دقت کسی قسم کی نہیں ہے. اور اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ جی بڑے پرابلمز ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جتنے پرابلمز ابھی ہیں اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. شاید کوئی راستہ اور نکل ہی آئے، اگر اسپیشلی اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا یہ ارادہ نہیں ہے اس دفعہ کہ ہم نے رہنا ہی ہے. اگر رہنا ہے پھر تو بہت پرابلمز ہوں گے، مگر اگر یہ ہے کہ جی ہم نے یہ سیٹل کر کے واپس جانا ہے اور اپنی انڈیمنٹی لے لینی ہے اور انڈر لا آف نیسیسٹی، تو پھر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. باقی آئیے اب اگلی بات یہ ہے کہ تیسرا فیکٹر ان کے حق میں یہ ہے کہ اس وقت جب اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہوتا ہے، اس قسم کی انٹرونشن ہوتی ہے، ظاہر ہے خدا نہ خواستہ ہی ہم کہتے ہیں نا، کیونکہ ان تھیوری جب ہوتی ہے تو انکانسٹیٹیوشنل ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر کانسٹیٹیوشن کا مور لگوائی جاتی ہے. ابھی تک تو یہی ہوا ہے، ایوری ٹائم دیر از بین این انٹرونشن، اور ہمیشہ مور لگ جاتی ہے اور پاس ٹرانزیکشن میں چلا جاتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اس دفعہ تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب فریش الیکشنز مانگتے ہیں اور فری اینڈ فیئر الیکشنز مانگتے ہیں. زرداری صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، باقی پی ڈی ایم ساری یہ چاہتی ہے، اور باہر تو پی ڈی ایم کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں، سارے یہی چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے جیسے ہی خدا نخواستہ اگر ایسے ہوتا ہے تو ان کی طرف سے تو یہ ہوگا جی ٹھیک ہے آپ فوراً واپس جائیں، حوالے کریں سویلینز کے اور ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیں، جو کہ بالکل وہ کہیں گے بالکل یس ڈن. تو مطلب آئی ڈونٹ سی اینی پرابلمز آف دیئر اسکور. مگر آبویسلی لاسٹ فیکٹر یہ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے آرمی چیف اینڈ 1 or 2 کولیگز جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں and then they take seize power. آج کی صورتحال یہ ہے کہ بڑی تبدیل ہو گئی ہے کہ ایک احساس آ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ یار ہم بہت بدنام ہو گئے ہیں، اور یہ ایک جنرل کی بات نہیں ہے، 2 جنرل کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمیں پسند نہیں تھی یہ بات، یہ جو ایکسٹینشنز ہو رہی ہیں مگر اب جو ہو گیا. مگر یہ تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے نا کہ ایک جنرل جو آج 14ویں نمبر پہ ہے وہ اگلے سال 4تھے نمبر پہ آ جائے گا اور پھر 3 اور جنرلوں کو جمپ کر کے آگے چلا جائے گا، اور پھر 6 سال کا ارادے ہیں ان کے اور ان کو اپوائنٹ کرنے والے کے. تو ساری فوج کی جو ہائراکی ہے، جو موٹیویشن ہے، جو اپورڈ لیڈر ہے، وہ سارا کے سارا تباہ ہو جاتا ہے. پہلے ہی اس سے گڑبڑ ہوئی ہے، بالکل اڑ جائے گا. تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں سارے جو 3 اسٹارز ہیں they are all on the same page کہ we cannot allow this to happen and that merit must prevail. We must pull ourselves back. بہت بدنامی ہو گئی ہے، کم کی جائے، اپنے آپ کو کلین اپ کیا جائے اور اس گندے عوام سے ہم نکلیں اور لیٹ دم ڈیل ود اٹ. اور یہی ہوتا ہے ہمیشہ، اب میں نے دیکھا تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آپ اسکیپ گوٹس ڈھونڈتے ہیں. امریکہ اسکیپ گوٹ ڈھونڈ رہا ہے پاکستان کو، آپ کی اسٹیبلشمنٹ اسکیپ گوٹ ڈھونڈے گی عمران خان. اچھا سیٹھی صاحب بات یہ ہے کہ اور بھی تو آپشنس ہیں نا جو کہ اس ملک کی تاریخ میں اپنائے گئے ہیں. یوسف رضا گیلانی ٹل رائزنگ آف دا کورٹ توہین عدالت میں چھٹی ہو گئی ان کی. نواز شریف وہ اثاثے، وہ پیسے جو آپ نے لیے نہیں تھے، ریسیویبلس، وہ آپ کا اثاثہ تھا اور وہ آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا.
آپ گھر جائیں اور نہ صرف گھر جائیں بلکہ پارٹی کی صدارت سے بھی جائیں. تو یہ فارمولہ، یہ نسخہ جو یوسف رضا گیلانی پہ استعمال ہو سکتا ہے، نواز شریف پہ استعمال ہو سکتا ہے، اور ماضی میں 50 کے اشرے میں بھی استعمال ہوا ہے، تو ان پر کیوں استعمال نہیں ہو سکتا؟ نہیں، استعمال کرنے کو تو کوشش کر لیں مگر یہ کامیاب نہیں ہوگا. آپ سوچئے نا، یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف اور عمران خان میں کیا فرق ہے. وہ تو اپنی کرسی کی وہ جپھی ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. یوسف رضا گیلانی تو بس ایک ہی دفعہ پرائم منسٹر بننے، آگے تو کوئی چانسز ہی نہیں، نہ پاپولر لیڈر بھی نہیں ہے. وہ نواز شریف صاحب تھے مگر انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ یہ بات یہاں تک جائے گی اور اس طریقے سے ان کو نکالا جائے گا. ان کا خیال تھا میں تو بڑا پاپولر مینڈیٹ سے آیا ہوں، جو کہ حقیقت تھی. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں پاپولر مینڈیٹ سے آیا ہوں، مجھے یہ راستے واسطے کچھ نہیں ہونے لگا. یہاں تو صورتحال فرق ہے. یہاں کوئی پاپولر مینڈیٹ نہیں ہے، اب سب فارغ ہو چکے ہیں. اور عمران خان صاحب وہ راستہ نہیں اختیار کریں گے کہ وہ جناب عدالتوں میں لڑیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. وہ بالکل نہیں لڑیں گے. وہ گھوڑے کے اوپر چڑھ کے باہر آئیں گے. ان کے لیے سب سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہی ہوگا کہ وہ ڈیزالو کریں، الیکشن کال کریں یا اپنی چھٹی کروا لیں. وہی ایک راستہ ہے جو کہ جس میں ان کی برقرار رہتے ہیں. ادروائز یوسف رضا گیلانی والا راستہ تو ان کے لیے بھی کامیاب نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ he came in with a bang as prime minister, he left with a whimper. So وہ سسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ وہ فارمولا نہیں چلے گا. اچھا جی، میں آپ دونوں جی سولنگی صاحب، میں ایک دیکھیے اس پوری چیز میں ایک چیز جو واضح طور پر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور میرے خیال سے اب کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ ان کی انر سرکلز میں، ان کی میٹنگز میں کس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو جو کچھ ہم نے بھی ریومرز ہی ہیں، ظاہری باتیں سنی ہیں، تو اس میں ایک سیٹھی صاحب ایک جو آئینی اور قانونی اتھارٹی ہے وزیر اعظم کے پاس آرمی چیف کو بدلنے کی، وہ بھی تو ہے. اور آئی نو آپ نے اس کا پہلے اشارہ کیا. نہیں، اشارہ نہیں، میں کھلی بات کی ہے. ہاں میں تو کھلی بات کی، اشارے میں نہیں کرتا. نہیں تو اب آپ یہ بتائیے، کھلی بات یہ ہے کہ اگر وہ فرض کریے ایک ہائپوتھیٹیکل، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہائپوتھیٹیکل سینیریو یہ ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں بدل دیتا ہوں آرمی چیف، یہ میں وزیر اعظم ہوں، میں پاپولر ہوں، میں کرکٹ ہیرو ہوں، میں ہینڈسم ہوں، میں ایماندار ہوں، اور میرے پاس مورل اتھارٹی ہے جس کا وہ انٹرویوز میں ذکر کرتے ہیں، اور میں بدل دیتا ہوں آرمی چیف. ایسا وہ نمبر ایک وہ کر سکتے ہیں. نمبر دو، اگر انہوں نے ایسا کیا تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ رضا میں نے اس کا ابھی جواب دیا ہے یار. میں نے آپ سے کہا مشرف فارمولا ہے نا یہ، کہ نواز شریف صاحب نے مشرف کی، ان کے پاس اتھارٹی تھی، انہوں نے چینج کیا مشرف کے ساتھیوں نے، اور مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں مانتے، انہوں نے کو کر دیا. سو مطلب ہے کہ وہ تو آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے. وہ اتھارٹیز ڈزنٹ میٹر، دا گن از سم ویئر ایلس. تو وہ اتھارٹی کو انہوں نے نہیں مانا بیکاز دے ہیو دا گن. تو وہ کیا کر لیا اس کے بعد نواز شریف صاحب نے؟ وہ 10 سال رہے آ کے جنرل مشرف. جی آپ نے اپنے اداریے میں بھی لکھا ہے. اور یہ میں نے ابھی آپ سے کہا نا، تو یہ فارمولا تو یہ کر سکتے ہیں بالکل، اور عین ممکن ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، بیکاز ہی از اے رسک ٹیکر.